بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری کوئی نہیں ہے۔ مچھلی کھانے پر اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، اور وہ بندر بن گئے۔ ایک رات میں چھوٹے بڑے پورا شہر اللہ نے بندر بنا دیا، پورے شہر کو اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ تو ہماری کوئی رشتہ داری ہے، بیچ میں اس کملی والے کے آنسو ہیں، اس کا رونا دھونا ہے اور اس کی دعائیں ہیں، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ میدان محشر میں جب جہنم آئے گی اور چیخ مارے گی تو ہر انسان کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 نبی کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے تیری میری دوستی کا واسطہ، بس نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، بس نفسی نفسی۔ اور اس وقت ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ سارے حیران بھئی یہ کون ہے؟ تو ماں نے پوچھتی بھئی پتر نے پوچھتا پیا پیو نو، خامن نہیں پوچھتا پیا بیوی نو، بیوی نہیں پوچھتی پیا خامن نو، برا تو بجیا کھڑوتا ہے۔ یہ کون ہے جڑا امتی امتی نال ہچکیاں بھی ہیں، نال ہنجو بھی ہیں، یا رب امتی امتی۔ وہ آواز پورے معاشرے میں گونجنی ہے، امتی امتی۔ سارے اٹکیاں پڑھتے ویک سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ میرے بھائیو، جو اتنی وفا کر گیا اسی سے بے وفائی کر دی۔ چند دن کی دھوکے کی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، اپنی اکھیاں نال دنیا نہ ویکھو، قرآن دی اکھیاں نال ویکھو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ریت کا پانی ہے۔ کتنا پانی نظر آ رہا ہے ریت پہ؟ ایک آدمی دوڑا، پانی میں اترنے لگی ہے، تو دوسرا کہتا پانی نہیں دھوکا ہے، یہ دھوکا ہے پانی نہیں۔ اچھا تم نے پانی تو کہنا ہے، اور وہ بھاگتا ہے پانی آگے جاتا ہے، وہ بھاگتا ہے پانی آگے جاتا ہے، پیاسا گر کے مر جاتا ہے۔ یہی اس دنیا کے عزتوں کا، محنتوں کا، دولت کا، غربت کا انجام ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس سے فنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ بھائیو، اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے محبوب کو راضی کر لو کہ میرے رب نے ایک حبیب بنایا ہے، ایک حبیب بنایا ہے، ایک حبیب بنایا ہے، اور اسے کب بنایا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کی غلامی کر لو، اس کی غلامی کر لو، اس کی غلامی کر لو۔ بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں محمدی بن جاؤ۔ یہ محمدی پارٹی ہے، اے نون لیگ پارٹی دا ہے، اے پیپل پارٹی دا ہے، اے پی ٹی آئی پارٹی دا ہے، اے جمعیت پارٹی دا ہے، یہ تو کاٹا پھینک دیو۔ محمدی پارٹی بن جاؤ کہ میں تو محمد مصطفیٰ کا غلام، مجھے ان کی غلامی چاہیے۔ آپ نے اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اگر آپ چاہتے تو کربلا نہیں ہوتا، اگر آپ چاہتے تو حسن کو زہر نہ دیا جاتا۔ 40 دن زہر میں تڑپا ہے میرے نبی کا نواسا، جس کو سب سے زیادہ آپ نے پیار فرمایا، سب سے زیادہ جس سے پیار فرمایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حسن کو یہاں اور کبھی حسین کو پاؤں پہ کھڑا کیا، جھولے دے رہے ہیں، یہ دیکھیں ماما جھولے کبھی ہیٹ کو کبھی جھولے دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ارتقا، اوپر آؤ پہاڑی پہ چڑھو، بلیاں سے اوپر آؤ، تو ایسے ایسے کر کے اوپر چڑھو،
پھر کہتے ہیں اور اوپر آؤ، پھر وہ اور اوپر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اور اوپر آؤ، تو یہاں تک آ جاتے ہیں، تو آپ ایسے، پھر آپ ایسے کہتے ہیں اور اوپر آؤ، تو یہاں آ جاتے ہیں، پھر آپ ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اور اوپر منہ کر کے ان کا بوسہ لیتے ہیں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کرتا ہوں۔ تو حق نہیں بنتا تھا کہ آپ دعا کرتے یا اللہ اس کو زہر سے بچا لیں، قربان ہونے دیا کہ میری امت میرے گھر سے سبق لے گی، میرے گھر سے سبق لے گی، میرے گھر سے کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی، 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی، صرف میرے محبوب کی اولاد ذبح ہوئی ہے۔ اور ایک بول پر یہ سارے سیاستدان بیٹھے ہیں، ان کی تو کوئی حکومتیں ہے ہی نہیں، حکومتیں تو وہ تھیں، ایک بول پر امام حسین اپنی زندگی بھی بچا سکتے تھے، اولاد بھی بچا سکتے تھے، رزق بھی بچا سکتے تھے، سب کچھ بچا سکتے تھے۔ اس ظالم کی بیعت کرنے سے ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، ان کو کربلا کی شہادت کی وجہ سے جنت کی سرداری نہیں ملی، ان کو دونوں بھائیوں کا ماں کا دودھ ابھی نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا باپ حسن حسین سے بھی اونچے درجے والا ہے۔ تو کربلا کی وجہ سے سرداری نہیں ملی، ماں کا دودھ پیتے مل گئی، تو کیوں اپنے آپ کو قربان کیا ہے؟ ایک بول ہی تو تھا، سرداری نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، میں سردار کا مریض ہوں 6 سال سے، لیکن تعلق ایسا تھا کہ میں انکار نہیں کر سکا، تو اس لیے میں آگے ہوں، ورنہ میں بالکل آج کل کہیں نہیں جاتا ہوں، تو کہیں پھر مجبوری ہوتی ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر، یہ سارا مجمع اس لیے آیا ہے کہ اللہ حاجی کے ذریعے آپ کی بخشش کر، ٹھیک ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے، موت پہ پتہ چلے گا۔ ان کو تو ماں کا دودھ پیتے پتہ چل گیا تھا کہ میں جنت کا سردار، پھر جان کیوں دی ہے، پھر جان کیوں دی ہے؟ ان سادات کو سمجھانے کے لیے دی ہے کہ جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو دنیا کو ٹھوکر نہ آئے اور آخرت کو بچا دیں۔ آسان ہے میت دیکھنا اولاد کی، میرا جوان بیٹا فوت ہوا ہے، مجھ سے پوچھو کہ میرے سینے پہ کیا زخم لگا ہوا ہے جو آج تک نہیں گیا، جس کے سامنے سارے بچے ذبح کر دیے جائیں، بھتیجے ذبح ہو، بھائی ذبح ہو، تو ایک گول پہ سب کچھ بچا سکتا اور اس کی جنن پہ کوئی فرق نہ پڑتا۔ ان کو تو فرق پڑے گا جب یہ دین بیچیں گے، تو ان پر پکڑ آئے گی۔ ان کے پیچھے حسن حسین کھڑے ہیں، ساڑھے پیچھے تو پرتھوی راج کھڑا ہے، اس کے پوچھنا ساڑھے پر، تو ہم تو ہندوؤں کی اولاد ہیں، یہ بھی راجپوت ہیں، ہم بھی راجپوت ہیں، راج کی ہم تو ہندوؤں کی اولاد ہیں، قدر کیڑا ساڑھا بٹ کا کلمہ پڑھ گیا ہے، ان کے پیچھے تو حسن حسین پڑے، نظر ملا سکتے میرا نبی کھڑا، لوگ اپنی اولاد کو لائیں گے، لوگ اپنے بچیاں کی خاطر کی تھا، میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر پیش کرے گا، ایسے کو لوہا دعا ہے، ایسے کو لوہا دعا ہے توڑی اولاد، اللہ کی قسم، جس نے اللہ کو ناراض کیا اس سے گھاٹے والا انسان کوئی نہیں، اور جس نے اللہ کو راضی کیا اس سے بڑا اونچا سردار کوئی نہیں۔ ایک بیٹا رہ گیا عبداللہ 2 سال، وہ 2 سال دشمن کا بچہ بھی چنگا رہا، تو آل رسول ہے اور ساری نسل ذبح ہو کے کٹھی پئی گئی، بچنا چاہونیاں کا ساتھ
آپ کے بھتیجے قاسم پورے آل رسول میں سب سے خوبصورت تھے، امام حسن کے بیٹے، جب ان کے تلوار پڑی اور دشمن میں گرے تو ان کا ہائے چاچا، امام حسین شیر کی طرح لڑتے بھڑتے وہاں تک پہنچے، لیکن اتنے میں ان زخموں نے ان کو تمام کر دیا تھا، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر روئے، ان کا بھتیجے آج تیرا چاچا بڑا بے بس، لیکن ایک دن آنا جدا حساب انہوں جمنا پڑے، قرآن کی لاش اٹھائی پیچھے لگ 17 آل رسول دے بچے جوان لاشاں کہیں، اور ایک بول پہ سب کچھ بچ سکتا تھا، ایک بول پہ عبداللہ بن حسین 2 سال، میرا پوترا 2 سال تھا، ہر لوگ دل کریں تھا اکھیاں دے اگوں رہے، اس کو بلوایا کہ ہم میری تو واپسی ہے، ویک لما چوم لما، اور زخموں سے بالکل نڈھال ہو کے بیٹھے ہویا، خاتمہ نے لیا کے پیش نہیں تھا، سینے نہ لایا، پیار کی بات بس ایک بابا پڑھنا سے پڑھا اینج میں دے بیٹھے حرملہ بن موقد النار، خبیث دی نسل، ایسا تیر ماریا کہ اب نو طاقت آئی، تیر اتنا لگا جاندہ، تیر کھپے لگا جاندہ، تیر سجے لگا جاندہ، اس کا ایسے آکے لگا، وہ بچی دی چیک بھی نہ نکلے، انجو در سے ہو گیا، ایک تو خون نکلیا، تو میرے نبی دے نواز سے اللہ کو بھار لی نہیں کر بھار کے دے انجو تا اسمان کو سٹی گئی، اللہ سائیں تو تا راضی ہیں، بس مڑ کوئی پرواز، زندگی گزارنی ہے تو اللہ کو راضی کر کے گزارو، ورنہ میرے رب کی قسم ذلت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ اتنی بڑی ہستی اکیلے رہ گئے، شمر کہے قتل کرو، کوئی نڑے نہ جاؤ، تو ایک بدبخت نڑے گیا تو کم کے پیچھے آیا، شمر نے گال کٹا، تو زرع بن شریک تمیمی سگاوات کے تلوار مار سجے موٹے دے اینڈ ڈر کے ڈر، سنان بن ابی انس نے سر وڑ کے لے دے چھڑا، کہ کربلا کیوں ہوئی یہ اللہ نے روک سکتا ہے، اللہ بدر آگے فرشتے لا سکتا ہے، یہ کیوں آیا واقعہ؟ اے سارے آنگو تو صرف سیدان کی گل نہیں کر رہا، اے سارے اتنے بیٹھے ہیں، سیاستدان بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عہدے والے بھی بیٹھے ہیں، نیک